آصف علی زرداری صاحب بڑے عرصے بعد آپ سے انہوں نے آ کر ملاقات کی، خود چل کر آئے آپ کے پاس، کوئی خاص بات سر؟ زرداری صاحب ہمارے بہت پرانے دوست ہیں، ہمارے بھائیوں کی طرح تعلقات ہیں، اور میرے گھر ان کی تشریف آوری جو ہے اس میں سوچتا ہوں میرا گلہ ہے کہ انہوں نے دیر کر دی، بہت دیر کر دی مجھے بہت پہلے توقع تھی کہ وہ تشریف لائیں گے، تاہم دیر آیت درست ہے، ظاہری بات ہے، لیکن اس میں کوئی ایسی باتیں نہیں ہوئی ہیں کہ جس کو ہم سیاسی خبر کہہ سکیں جی، اور اس کو ہم میڈیا کے حوالے کہہ سکیں جی۔ بس وہ معمول کے مطابق تو آپ اپنی ناراضگی ختم کریں، آپ میرے کہاں کھانا کھا لیں کس وقت، تو اس طرح ہنستے مسکراتے بات چیت ہوئی ہے۔ اور علیحدگی میں کوئی گفتگو نہیں ہوئی سر؟ وہی علیحدگی میں یہی، اچھا، یہ علیحدگی میں یہی بات ہے؟ کوئی خاص ایسا مدعا جس کے اوپر کوئی ایسی بات آپ نے کچھ چھیڑا ہو، انہوں نے کچھ بات نہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی اور اس وجہ سے ان کو پھر جلدی بھی جانا پڑ گیا، اور پھر میں فالو کرتا رہا ان کو۔ وہ کوئی ڈاکٹرز نے ان کو 2-3 دن آرام کرنے کے لیے بھی کہا، ان کے جو مصروفیتیں تھیں وہ بھی منسوخ کر دی انہوں نے، تو ظاہر ہے کچھ طبیعت میں ایسی بات ہوگی۔ تو پرانے دوست ایک دفعہ پھر مل گئے سر، کہہ سکتے ہیں ہم سر، اب یہ کنٹینیو آگے رہے گا سر؟ اچھا سر، دیکھا ہم نے وزیر اعظم پہلے ملے، پھر صدر صاحب بھی آ گئے، پھر صدر صاحب چلے گئے، پھر وزیر اعظم صاحب آئے، تو شہباز شریف صاحب جب ملاقات آپ کر گئے تھے تو ایک طرف تو پی ایم ایل این کے وہ ظاہر ہے ان کی بھی حیثیت ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان ہے، تو ان کی ملاقات اور پھر ان تمام ماحول، کوئی اہم گفتگو سر؟ دیکھیے، میاں نواز شریف صاحب ہوں، شہباز شریف صاحب ہوں، اس خانوادے کے ساتھ حضرت میرا ایک بہت پرانا تعلق ہے۔ وہ تعلق اختلاف کی صورت میں بھی رہا ہے اور اتفاق کی صورت میں بھی رہا ہے۔ ہم وفادار لوگ ہیں، تعلقات کا احترام کرتے ہیں، ابھی بھی لحاظ کر رہے ہیں، ابھی ان کا احترام ہمارے دل میں ہے، لیکن جہاں تک سیاسی موقف کا تعلق ہے تو ہم نے واضح طور پر ان سے یہ کہا کہ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے ایک پوزیشن لی ہوئی ہے، اور 7-8 مہینوں میں ہم نے 4 صوبوں میں ملین مارچ کیے ہیں۔ ابھی لاہور میں جو ہمارا جلسہ تھا، شاید لاہور کی تاریخ میں اتنا بڑا جلسہ نہیں ہوا ہوگا جو ختم نبوت کے حوالے سے تھا، اور مزید بھی ہم آگے پروگرام رکھتے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ لوگ بھی تو سیاسی زندگی میں نشیب و فراز کا شکار رہے ہیں، آپ بھی نیب کے اور ایف آئی اے کے اور ان کی تحقیقات کے اور جیلوں سے اور جلاوطنیوں سے گزرے ہیں، کیا کبھی آپ کے لیے ممکن رہا کہ ایک دم اپنا سارا سیاست کا رخ تبدیل کر کے جو ہے تو ایک یو ٹرن آپ لے سکیں گے؟ سیاسی لوگ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو کہ ایک سیاسی جماعت کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اس نے ایک سٹانس لے لیا ہے اور اس میں ہم کوئی فوری رد بدل کر سکیں۔ ہم اس الیکشن پہ اعتماد نہیں کر رہے ہیں، اور اس وقت میں نے ان کو یہ بھی کہا تھا کہ ضروری نہیں کہ ملاقات میں ہو، آگے پیچھے بھی باتیں ہوتی رہی تھی ہماری، تو میں نے ان سے کہا جی آپ اس وقت پاکستان پر ایک اقلیت حکومت کر رہی ہے، کیونکہ مسلم لیگ کی اپنی تعداد تو اتنی نہیں ہے کہ وہ حکومت کر سکے، پیپلز پارٹی ان کے ساتھ بینچوں پہ بیٹھی ہوئی ہے جو حکومت میں اپنے آپ کو شامل نہیں کہہ رہی ہے جی، صرف ان کو سپورٹ دے رہی ہے، تو سپورٹ دینے والی قوت جو ہے اگر وہ ہٹ جاتی ہے تو پھر حکومت بھی چلانا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اب یہ ایک کمزور پوزیشن ہے کہ آپ کے ساتھ وہ حکومت میں شریک نہیں ہے، محض سہارا دیے ہوئے ہیں، اور اس کے مقابلے میں اپوزیشن مضبوط ہے، تو یہ ساری صورتحال ملک کی جو ہے اور پارلیمان کی جو ہے وہ آپ کو حق نہیں دے رہی ہے کہ آپ حکومت کرنے کا آپ حق نہیں رکھتے، سیدھی بات یہی۔ آپ نے سامنے کہہ دیا کہ آپ میں تو کہتا رہتا ہوں، کیا آپ کی پارلیمنٹ میں کہا ہے، ان کی موجودگی میں کہا ہے، پارلیمنٹ کے اندر میں نے کہا ہے، اسمبلی میں کیا جواب دیا سر انہوں نے؟ مثلا کہ اسی مقصد کے لیے آئے تھے صرف کہ جی وہ آپ کو کوئی پیشکش کریں سر؟ ظاہر ہے وہ تعلقات کے ذرا نرم رکھنے کے لیے یا کوئی یہ خیال رکھتے ہوں گے، اور یا وہ سیاسی لوگ ہیں، اتنا تو وہ بھی سمجھتے ہیں کہ فضل الرحمان کے لیے ایک دم۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔